فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے تھے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں شمار ہوگے۔ اور اس کے اندر ہم نے ملائکہ کا سجدہ کرنا اور ابلیس کی تحقیق کہ ابلیس ملائکہ میں سے ہے، فرشتوں میں سے تھا یا جنوں میں سے، اس کا تکبر اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا اس درخت کے قریب جانا، اس سب کی ہم نے تفصیل پیچھے ہم پڑھ کر آئی ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 36 کی تفسیر پڑھیں گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پس شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے لغزش میں مبتلا کیا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے ان کو نکال دیا۔ شیطان کے وسوسے کا جو ذکر ہے اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو کیا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر ہے فَوَسْوَسَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ پھر شیطان نے آدم کی طرف وسوسہ کیا، کہا اے آدم کیا تمہیں جنت میں ہمیشہ رہنے کا درخت بتا دوں کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو، اور ایسی بادشاہت جو کبھی کمزور نہ ہو، ایسی بادشاہت کا راز بتا دوں جو کبھی کمزور نہ ہو اور ہمیشہ کے لیے تم جنت میں رہو۔ تو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا دونوں نے اس درخت سے کھا لیا، سو ان کی سترگاہیں کھل گئیں اور وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف کے اندر ہے وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ تو شیطان نے کہا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے اے آدم اے حوا، تمہارے رب نے اس درخت کے قریب جانے سے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یعنی فرشتے ہمیشہ جنت میں رہتے ہیں،
ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ. اور ان دونوں سے اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. اب اس نے قسم کھا لی، شیطان نے، ابلیس نے، کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. خدا جو تمہیں روک رہا ہے اس درخت کے قریب جانے سے، اس لیے کہ کہیں تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ، کہیں تم ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہ جاؤ. تو میں تو تمہیں ایسی بادشاہت بتانے جا رہا ہوں جو کبھی کمزور نہ ہو. تو اب قرآن کریم کی ان 2 آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وسوسہ ڈالا. اب پھر وسوسہ ڈالا، اور پھر ایسے، حالانکہ یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ گناہ سے پاک ہیں، وہ گناہ کے قریب نہیں جا سکتے، وہ خدا کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں ہے وہاں پر انبیاء کرام کے نزدیک. اور خود قرآن کریم کی ہم نے ان آیات کا بھی مطالعہ کیا کہ جہاں پر یہ آتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے قریب جانے والا یا جان بوجھ کر وہ سارا کچھ کرنے والا نہیں پایا. اچھا، اب پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا کہ ابلیس کے کہنے کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ اس درخت کے قریب چلے گئے اور انہوں نے اس کا جو دانہ ہے وہ کھا لیا. تو اصل چیز ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہاد کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہاد کیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اجتہاد انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کی قسم کوئی جھوٹی نہیں کھا سکتا. اللہ کی قسم جو ہے وہ کوئی جھوٹی نہیں. انہوں نے سوچا کوئی خدا کی قسم کیسے جھوٹی کھا سکتا ہے، کوئی خدا کی قسم جھوٹی کھائے گا، اور اس نے تو قسم کھا کر مجھے کہا ہے. اچھا، پھر انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنزیہاً منع کیا ہو اور یہ بھول گئے کہ اللہ نے تحریماً منع کیا، تحریماً منع فرمایا تھا. ایک یہ اجتہاد کیا. اچھا، پھر انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس درخت سے منع فرمایا ہے. یہ درخت لگے ہوئے ہیں 4. اب یہ تو نہیں معلوم نا کہ وہ کون سا درخت تھا جس کا دانہ کھایا. ہاں، صرف اتنا معلوم ہے کہ یا وہ گندم کا تھا، یا وہ انگور کا تھا، یا وہ زیتون کا تھا. یہ تھے. اب سامنے درخت لگے ہوئے ہیں 4 زیتون کے. جس درخت سے منع فرمایا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ اس کے قریب نہیں گئے، مگر جو دوسرا درخت تھا زیتون کا اس سے کھا لیا. ایک یہ اجتہاد کیا کہ نہیں، منع تو اس درخت سے فرمایا گیا تھا، چلو اس درخت سے کھا لیں، اس درخت سے کھا لیا. تو اب اصل میں انہوں نے اجتہاد کیا. ایک تو یہ کہ خدا کی قسم کوئی جھوٹی کھا نہیں سکتا، مگر وہ بدبخت تھا جو جھوٹی قسم کھا کر ان کو یقین دلا رہا تھا. پھر انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ یہ تنزیہاً منع کیا گیا ہے، تحریماً نہیں منع کیا گیا. پھر انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس درخت سے منع کیا، انہوں نے اسی کی قسم میں سے کسی دوسرے درخت سے کھا لیا. تو دونوں صورتوں میں بہرحال ان کے اجتہاد کو ایک خطا تو لاحق ہوئی نہ، اور وہ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوع شجر سے منع کیا تھا، اور یہ واضح رہی. اچھا، اب یہ چیز کہ اجتہادی خطا
اور نسیان بھول جانا یہ عصمت کے منافی نہیں ہے، پاکیزگی کی، فرمان برداری کی، یہ اس کی منافی نہیں ہے۔ اجتہادی خطا اور نسیان چاروں امام ہمارے نزدیک برحق ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب برحق۔ ایک امام صاحب نے کہا کہ بھئی ایک وضو کریں اور اس وضو کے بعد آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں۔ ہمارے امام صاحب نے کہا کہ وضو کریں اور اس کے بعد جتنی مرضی آپ نمازیں پڑھ لیں، فجر کی بھی پڑھ لیں، ظہر کی بھی پڑھ لیں، یا اگر ظہر کی پڑھی ہے تو ساتھ اگر ابھی وضو قائم ہے تو عصر کی بھی پڑھ لیں، اگر وضو قائم ہے تو مغرب کی بھی پڑھ لیں، وضو قائم ہے تو عشاء کی بھی پڑھ لیں۔ ایک امام نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنا پڑے گا۔ اچھا، کسی نے کچھ کہا، ہر کسی نے اپنا اجتہاد کیا، تو اب اجتہاد کے اندر یہ ہے کہ ایک تو بالکل صحیح ہے نا، تو اجتہاد میں اگر غلطی ہو جائے اور وہ غلط کوئی فتویٰ صادر کر دیں، حکم صادر کر دیں، اور عمل تو اس کے اوپر سب کر رہے ہیں، ساری امت کر رہی ہے، آگے جن سی کم و بیش جو بھی ان کے مقلد ہیں وہ سب ان کے پر عمل کر رہے ہیں، تو اجتہاد کی غلطی کے اوپر گرفت نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر ثواب ہے۔ اجتہاد کی غلطی کے اوپر ثواب ہے کہ اصل میں ایک اجتہادی خطا جو ان سے وہ ہوئی کہ انہوں نے اجتہاد کیا کہ کوئی جھوٹی قسم کھا نہیں سکتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی، تو انہوں نے اس کی جھوٹی قسم کے اوپر اعتبار کر لیا۔ دوسرا انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ شاید یہ تنزیہاً منع کیا گیا ہے، تحریماً منع نہیں کیا گیا۔ پھر انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ اچھا زیتون یہ درخت ہے، اس سے نہیں کھانا، تو انہوں نے کسی اور زیتون کے درخت سے کھا لیا، اس سے نہیں کھایا۔ بہرحال اجتہاد کی جو خطا تھی وہ لاحق ہوئی۔ تو اجتہادی خطا، علماء یہ فرماتے ہیں اجتہادی خطا اور جو نسیان ہے، بھول جانا، یہ عصمت کی منافی نہیں ہے، اور باقی رہا ان کا عرصہ دراز تک توبہ اور استغفار کرنا۔ تو پھر اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ پھر اچھا ایسی بات ہے تو پھر اتنا عرصہ وہ توبہ اور استغفار کیوں کرتے رہے، تو یہ ان کی انکساری تھی، یہ ان کی انکساری تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو ایک اور سوال یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا تھا، تو وہ حضرت آدم کو وسوسہ ڈالنے کے لیے جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ اب ابلیس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تھا، ابلیس کو، تو وہ حضرت آدم کو وسوسہ ڈالنے کے لیے جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ وسوسہ ڈالنے کے لیے تو جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، فرمایا تو جنت سے نکل جا، سو بے شک تو مردود ہے، تو مردود ہے، تو جنت سے نکل جا۔ اچھا، اب جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کی متعدد توجیحات کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کوئی بندہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے تو ابلیس کو جنت میں سے نکال دیا تھا، وہ پھر جنت میں کیسے پہنچ گیا، جبکہ خود یہ آیات بتا رہی ہیں کہ اس نے جا کر حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا، کیسے پھر وہ جنت میں پہنچ گیا؟ اس کو تو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے جو علماء نے بیان کی ہے، مفسرین نے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے
ابلیس کا داخلہ جنت میں عزت اور کرامت کے ساتھ منع فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عزت اور کرامت کے ساتھ جنت میں اس کے داخلے کو منع فرمایا تھا۔ مثلا کہ ایک کسی مہمان نے آنے تو میں کسی دوست کو کہتا ہوں کہ بھی وہ فلاں مہمان آ رہی ہیں، بڑی عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ ان کو اندر لے آنا، عزت اور کرامت کے ساتھ اس کا داخلہ منع فرمایا تھا۔ مگر ابلیس جنت میں داخل ہوا چوروں کی طرح، وہ عزت اور کرامت کے ساتھ داخل نہیں ہوا، وہ چوروں کی طرح چھپ کر گیا اور کسی اور صورت میں متمثل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام سے یہ گفتگو کی اور ان کو وسوسہ ڈالا، کسی اور صورت میں متمثل ہو کر۔ تو وہ جنت کے، یا پھر وہ جنت کے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے حضرت آدم کو آواز دے کر بلایا۔ مختلف تفسیروں کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں، اور یا وہ کسی جانور کی صورت میں جنت میں چلا گیا اور جنت کے محافظ اس کو نہ پہچان سکے کہ یہ تو ابلیس تھا جو کسی جانور کی صورت میں جنت میں داخل ہو گیا، یا چھپ کر چوروں کی طرح داخل ہو گیا، یا جنت کے دروازے سے وہ بات حضرت آدم علیہ السلام کو کہی جو وہ کہنا چاہتا تھا، یا کسی جانور کی شکل میں وہ چلا گیا، یا وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا، یا اس نے اپنے بعض چیلوں کو یہ پیغام دے کر جنت میں بھیجا۔ مختلف توجیحات ہیں اس میں۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گی۔ اس وقت ابلیس نے ان دونوں کے پاس جنت میں جانے کا ارادہ کیا۔ اب یہ صحابہ کرام راوی ہیں اس حدیث کے۔ اچھا، جنت کے محافظوں نے اس کو جانے نہیں دیا، اور اس وقت حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں سانپ جو ہے، سانپ کی یہ شکل بعد میں بنی۔ سانپ اونٹ کی طرح 4 ٹانگوں والا ایک بہت بڑا جانور تھا، اونٹ کی طرح، اور بہت حسین جانور تھا۔ ابلیس نے اس سے کہا کہ وہ اس کو اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں لے جائے۔ سانپ ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ کر چلا گیا اور جنت کے محافظوں کو پتہ نہ چلا۔ پھر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، کیا میں تم کو ایسا درخت نہ بتاؤں جس کو کھانے کے بعد تم دونوں فرشتوں کی طرح بن جاؤ؟ حضرت آدم اور بی بی حوا، یعنی تم پھر ہمیشہ جنت میں رہو یا ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو جاؤ اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور قسم کھا کر کہا کہ وہ ان کی خیر خواہی کر رہا ہے۔ پھر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے قسم کھائی کہ وہ ان کی خیر خواہی کر رہا ہے، حالانکہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ ان کا ستر کھل جائے۔ حضرت آدم نے انکار کیا تو حضرت حوا نے آگے بڑھ کر اس درخت سے کھا لیا اور حضرت آدم سے کہا، اے آدم، اسے کھا لو، دیکھو میں نے کھایا ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ جب حضرت آدم نے اس کو کھا لیا، پھر ان دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں اور وہ درخت کے پتوں سے اپنے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے، حضرت آدم اور بی بی حوا۔ اچھا، اب یہ تھا ایک واقعہ۔ اب مفسرین نے، گو کہ ہم پیچھے بھی اس کی تفصیل پڑھ کر آئے تھے کہ حضرت آیا شجر ممنوع سے کھانا معصیت تھا یا نہیں تھا، یہ نافرمانی تھی یا نہیں تھی،
جو کہ ہم نے قرآن کریم سے یہ پڑھا تھا، جیسے سورہ طٰہٰ کے اندر تھا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور بے شک اس سے پہلے ہم نے آدم سے عہد لیا تھا کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائیں گے، وہ بھول گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ بھول گئے، اور پھر ہم نے ان کا قصد نہیں پایا، ہم نے ان کا قصد نہیں پایا۔ تو ان کو ان کے ارادے کے ساتھ اس درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا، وہ تو ارادے سے گئی نہیں تھی۔ خود خدا کہہ رہے کہ ہم نے ان کا قصد پایا ہی نہیں، ان میں ارادہ پایا ہی نہیں اس درخت کے قریب جا کر اس کا دانہ کھانے کا جو انسا ہے۔ اچھا، اب انبیاء کرام ان کی جو عصمت ہے تو اس پر بے شمار قرآن کریم کے اندر ہی دلائل آئی ہیں کہ انبیاء کرام کی عصمت اور پاکیزگی جو ان سی ہے، جس میں سے چند ایک دلائل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام، معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہوا، نو، یا انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، نہیں، قطعاً بھی نہیں۔ قرآن کی بے شمار آیات اس چیز کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام بالکل معصوم ہوتی ہیں، گناہ سے پاک ہوتی ہیں، حالانکہ انہیں اختیار دیا گیا ہوتا ہے، اختیار دیا گیا ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کو۔ اچھا، اگر انبیاء سے خدا نخواستہ گناہ صادر ہو، پہلی دلیل، تو کیا ان کی اتباع حلال ہوگی؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایک سوال ہے۔ اگر انبیاء سے گناہ صادر ہو تو ان کی اتباع حرام ہوگی، حالانکہ ان کی اتباع کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ تو معاذ اللہ، استغفر اللہ، اگر انبیاء علیہ السلام سے گناہ صادر ہو تو ان کی اتباع حلال نہیں ہوگی، حرام ہوگی۔ جبکہ قرآن کیا کہہ رہے؟ قرآن یہ کہہ رہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ تو انبیاء کی اتباع ہم پر واجب ہے، انبیاء علیہ السلام۔ اچھا، ایک دوسری دلیل یہ کہ جس شخص سے گناہ صادر ہو، جس شخص سے گناہ ہو، اس کی شہادت کو بلا تحقیق قبول کرنا جائز نہیں۔ جس بندے سے گناہ صادر ہو، اس شخص کی شہادت کو بلا تحقیق قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ جی، اور اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ انبیاء کی شہادت کو بلا تحقیق قبول کرنا واجب ہے، جبکہ گناہ کرنے والے کی شہادت بلا تحقیق قبول نہیں کی جا سکتی، اور نبیوں کی شہادت بلا تحقیق قبول کرنا ہم پر واجب ہے، ہم پر واجب ہے۔
تو یہ دوسری قرآن کی دلیل ہے، قرآن کریم کی، کہ انبیاء گناہوں سے پاک ہیں۔ اچھا، تیسری دلیل، فاسق جو ہے وہ نبوت کا اہل نہیں ہے، جس سے جو گناہ کرنے والا ہے کیا وہ نبوت کا اہل ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، نہیں۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدَ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا۔ یہ بھی قرآن کی ایک دلیل ہے کہ انبیاء گناہوں سے پاک ہیں۔ اگر نبی سے گناہ صادر ہوں، نبی سے، جس سے گناہ صادر ہوتا ہے اس کو ملامت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جس سے گناہ ثابت ہو اس کو ملامت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی، اگر نبی سے گناہ صادر ہوں تو ان کو ملامت کرنا جائز ہوگا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ من ذالک۔ اور اس سے نبی کو تکلیف پہنچے گی، جس کو ملامت کی جاتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس کو ایذا پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی؟ جس کو ملامت کی جاتی ہے، بھلے اس نے گناہ کیا ہی ہو، وہ علیحدہ بات ہے کہ نبی تو گناہوں سے پاک ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ نبی گناہوں سے پاک ہیں، انبیاء علیہ السلام۔ اب کیونکہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں، مخلص بندے، اب یہ بھی ایک دلیل ہے قرآن کریم کے اندر ہے، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے جو قوت اور نگاہ بصیرت والے ہیں، ہم نے ان کو مخلص کر دیا۔ تو انبیاء اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کے جو مخلص بندے ہیں ان سے گناہ صادر ہو؟ نہیں، قطعاً بھی نہیں۔ یا خدا کی نافرمانی صادر ہو؟ قطعاً بھی نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مخلص لوگ ہیں ان کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، جو مخلص لوگ ہیں ان کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب خدا نے کہہ دیا کہ مخلص لوگوں کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، تو کیا اس نے معاذ اللہ، استغفر اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کر دیا تھا؟ نہیں۔ بات پھر وہی ہے کہ وہ بھول گئے تھے، وہ بھول گئے، اور ہم نے ان کے اندر ارادے کو نہیں پایا، ہم نے ان کے اندر ارادے کو نہیں پایا۔ خود خدا نے کہا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لِأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ابلیس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا ماں سوائے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ تیرے مخلص بندوں کے اوپر میرا زور نہیں ہے، ان کے اوپر میرا زور نہیں ہے۔ تو اب یہ اللہ، اس سے بھی معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام گناہوں سے پاک ہیں۔ اسی طرح جو گناہ گار ہے وہ لائق مذمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ہر جگہ پر عزت افضائی فرمائی ہے۔ انبیاء کی اللہ نے ہر جگہ عزت افضائی فرمائی ہے، جی۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ سب ہماری بارگاہ میں ضرور پسندیدہ بندوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو، اچھا اب انبیاء علیہ السلام جو ہیں
یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہیں، تو اگر وہ خود گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوگا، اللہ ان پر ناراض ہوگا۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات سخت ناراضگی کی موجب ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے۔ تو انبیاء تو آتے ہی مخلوق کو خدا کی نافرمانی سے روکنے کے لیے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے اس درخت اس دانے کو کھا لیتے؟ قطعاً بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر ولا غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ عالم الغیب ہے تو وہ اپنے غیب پر کسی کو بذریعہ وحی اطلاع نہیں فرماتا بجز ان کے جن سے وہ راضی ہے اور وہ اس کے سب رسول ہیں۔ یعنی اس نے جب خود کہہ دیا کہ میں رسولوں سے راضی ہوں، میں رسولوں سے راضی ہوں، تو اس سے بھی یہ معلوم ہو گیا، تو اس میں بھی واضح فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سب رسولوں سے راضی ہے اور نیکی کا حکم دے کر خود عمل نہ کرنے والے سے وہ راضی نہیں ہے۔ نیکی کا حکم کر کے خود اس پر عمل نہ کرنے والے سے خدا راضی نہیں ہے، ہاں ان سے راضی ہے جو نیکی کا حکم خود بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام سے گناہوں کا اگر صدور ہوتا تو وہ عذاب کے مستحق ہوتے؟ انبیاء علیہ السلام استغفر اللہ معاذ اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں یہ جنت سے محفوظ اور مامون ہیں اور ان کا مقام جنت خلد ہے، وہ جنت جس میں جو داخل ہو جائے گا پھر باہر نہیں نکلے گا، پھر اس میں ہمیشہ رہے گا، وہ والی جنت۔ تو انبیاء علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، انبیاء فرشتوں سے بھی افضل ہیں، اور فرشتوں سے گناہ صادر نہیں ہوتے۔ انبیاء علیہ السلام تو فرشتوں سے بھی افضل ہیں اور فرشتے سے گناہ صادر نہیں ہوتا، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو افضل ہے وہ اس سے معاذ اللہ گناہ صادر ہو جائے یا وہ خدا کی نافرمانی کرے؟ نہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام سے بطریق اولا گناہ صادر نہیں ہوں گے۔ فرشتوں سے افضلیت کی دلیل یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ عالمین میں داخل ہیں، دلیل وہ یہ دے رہی ہیں کہ انبیاء فرشتوں سے افضل کیسے ہیں، انبیاء فرشتوں سے افضل کیسے ہیں کہ فرشتے بھی اس عالمین میں داخل ہیں کہ نہیں ہیں، اسی جہان میں ہیں کہ نہیں ہیں، اسی جہان میں فرشتے بھی تو ہیں نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو تمام عالمین پر فضیلت دی ہے، فرشتے بھی تو انہی جہانوں اسی جہان کے اندر ہے نا جی، وہ 10,000 جہان بنائے، 18,000 جہان بنائے، 40,000 جہان بنائے، بے شمار روایات ہیں، تو فرشتے بھی تو انہی عالمین میں ہیں نا، انہی عالمین کے اندر۔ اور قرآن کریم کے اندر ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم، نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے، تمام جہانوں پر۔ تو انبیاء علیہ السلام تمام جہانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، تو فرشتے بھی انہی جہانوں میں ہیں،
تو معلوم ہوا کہ انبیاء فرشتوں سے بھی افضل ہیں، اور فرشتے گناہ سے پاک ہیں، تو جب فرشتے گناہ سے پاک ہیں تو انبیاء تو فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انبیاء سے گناہ صادر ہو جائے اور انبیاء جو ان سے ہیں وہ خدا کی نافرمانی کریں؟ ایسا ممکن نہیں ہے جی۔ تو اگر انبیاء علیہ السلام معصیت کریں تو ہم پر معصیت کرنا، اب انبیاء علیہ السلام اگر معصیت کریں، نافرمانی کریں، تو ہم پر بھی معصیت اور نافرمانی کرنا واجب ہوگی کہ ہم بھی ویسے ہی کریں ان کی۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء کی اتباع ہمارے اوپر واجب ہے، انبیاء کی اتباع ہم پر واجب ہے کہ ہم انبیاء کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں۔ تو اگر انبیاء علیہ السلام معصیت کریں گے تو پھر ہم پر معصیت کرنا واجب ہوگی، کیونکہ ان کی اتباع واجب ہے، اور دوسرے دلائل سے ہم پر معصیت کرنا حرام ہے۔ سو لازم آئے گا کہ ہم پر معصیت کرنا واجب بھی ہو اور حرام بھی ہو، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس لیے ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا یہ قرآن کریم کی جو 10 آیات دلیل کے طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ گناہ سے پاک ہیں، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انبیاء کرام نافرمانی کے نزدیک بھی انبیاء کرام جو ہیں وہ جا سکیں جن سے جی۔ باقی ان کا توبہ اور استغفار کرنا وہ ان کا تواضع، انکسار اور انکساری ہے کہ کیوں حضرت آدم علیہ السلام پھر اتنے سال اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔